کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے آگ؟ ڈاکٹر شاہنواز قتل کیا گیا تھا، عمرکوٹ پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ ڈاکٹر شاہنواز پر مقدمات درج کرنے کے لیے مظاہرے ہوئے تھے، اسی چوک پر اس کے قتل کے خلاف بڑا مظاہرہ ہوا۔ تو پولیس نے آج جو رواداری تحریک کے لوگ پریس کلب احتجاج کے لیے پہنچے تھے ان پر تشدد کیا، ان کو گھسیٹا سڑکوں پر۔ ایک نوجوان لڑکی وکیل ہیں، ان کو گولی ڈنڈا کر پولیس نے گرفتار کیا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اچھی خبریں نہیں ہیں، کراچی سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں۔ کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہے آگ اور کس نے لگائی ہے یہ آگ؟ سندھ حکومت اور سندھ پولیس کا اس میں کیا کردار ہے؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ملک بھر کے لیے، کیوں اور کیا وجہ ہے، کیا خطرات ہیں، کس چیز کے خطرات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، مہنگائی پھر سر اٹھا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں کو پھر آگ لگنے جا رہی ہے۔ ان معاملات پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو الرٹ کا معاملہ ہے وہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ شدید ہو گیا ہے، شدت اختیار کر چکا ہوا ہے۔ کراچی میں ایک احتجاج ہونا تھا آج، 3 تلوار سے کراچی پریس کلب تک احتجاج تھا۔ سندھ رواداری تحریک، رواداری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رواداری کا مطلب ہے کہ پرامن لوگ تھے، سول سوسائٹی سے پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی ٹیچر، کوئی فنکار، کوئی آرٹسٹ، وہ سارے لوگ تھے۔ وجہ تھی صرف یہ کہ سندھ پولیس نے خود انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہنواز جن کو سندھڑی میں قتل کیا گیا تھا، عمرکوٹ پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا، ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے توہین کی ہے، اور اس پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا، مقدمہ بھی تھا، لیکن ایک جعلی مقابلے میں اس کو مار دیا گیا تھا۔ اور پھر جعلی مقابلے میں ان کے مرنے کے بعد جو ایک ریئیکشن آیا کہ ایک بندے نے، ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی تھی کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی، دوسرا قانون کے تحت اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کے اوپر ثابت ہو جاتا کہ اس نے توہین کی ہے تو پھر اس کو قانون کے مطابق سزا ہوتی۔ پولیس کون ہوتی ہے جو اپنا خاص طبقے کے پریشر میں آ کے ایک بندے کو مار دے، انصاف کرتے خود ہی کہ جی ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ اس نے توہین کیا اور مار دیا۔ تو اس پر ایک پورے کے پورے صوبے کے اندر، سندھ کے اندر ایک مزاحمت اٹھی تھی، ریزسٹنس اٹھی تھی، ریزینمنٹ اٹھی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہونے دیں گے، اور پھر یہ ہوا کہ پریشر بلڈ ہوا، مظاہرے ہوئے۔ جس چوک پر عمرکوٹ کے ڈاکٹر شاہنواز کے اوپر مقدمات درج کرنے کے لیے مظاہرے ہوئے تھے، اسی چوک پر اس کے قتل کے خلاف بھی بڑا مظاہرہ ہوا، انویسٹیگیشن ہوئی۔ سردار شاہ جو وہاں کے وزیر ہیں، عمرکوٹ سے ان کا تعلق ہے، تحقیقات ہوئی، اور انہوں نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، بلاول بھٹو نے نوٹس لیا، انویسٹیگیشن ہوئی، اور ثابت ہو گیا کہ مقابلہ نہیں تھا، قتل کیا تھا پولیس نے۔ اس میں DIG سے لے کے نیچے تک کئی جو افسران کو اور اہلکاروں کو ملوث قرار دیا گیا۔ کچھ تو مفرور ہو کر، فرار ہو کر پنجاب آ گئے تھے، رحیم یار خان سے گرفتار کیے گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو بھڑکایا تھا، اکسایا تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو رواداری تحریک ایک احتجاج کرنے جا رہی تھی پرامن کہ جی جو پولیس نے خود ایک انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دی ہے اس کے اوپر عمل کرے، اور جو ملوث لوگ ہیں، وہ پولیس افسران ہیں، وہ کسی تنظیم سے ان کا تعلق ہے، ان کو گرفتار کریں۔ سیدھا ایک معاملہ تھا۔ اس کے اوپر ایک مذہبی تنظیم نے کال دے دی کہ ہم بھی وہی مظاہرہ کریں گے۔ تو جو رواداری تحریک تھی، انہوں نے پریس کلب کی طرف مظاہرہ منتقل کر دیا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ آج شہر میں ایک طرح سے جو مجھے متعلقہ علاقے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کرفیو لگا ہوا ہے، ہر طرف سے پلسیں ہی پلسیں، لوگ، پرامن لوگ احتجاج کرنے آ رہے تھے کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو گرفتار کریں۔ ادھر سے جو دوسرے جو فریق اپنے آپ کو خود ہی سمجھتے ہیں فریق، کوئی ان کے اوپر اس طرح الزام نہیں لگاتا، وہ بھی نکل کے آگے میدان میں۔ تو پولیس نے آج جو رواداری تحریک کے لوگ پریس کلب احتجاج کے لیے پہنچے تھے ان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان پر تشدد کیا، ان کو گھسیٹا سڑکوں پر۔ ایک نوجوان لڑکی وکیل ہیں، ہمارے دوست ہیں جامی چانڈیو صاحب، ان کی صاحبزادی، جامی چانڈیو صاحب ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ادیب ہیں، روشن خیال آدمی ہیں، ان کی صاحبزادی، ان کو ڈولی ڈنڈا کر کے پولیس نے گرفتار کیا۔ جامی چانڈیو کو خود تشدد کر کے گرفتار کیا۔ نوجوان فنکار ہیں، سیف سمیجو، بہت خوبصورت فنکار ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، امن کے گیت گاتے ہیں،
ان پر تشدد ہوا. ایکٹیوسٹ ہیں بخشل تھلو، ان کی اہلیہ عالیہ بخشل، وہ گرفتار ہوئے. خضر قاضی گرفتار ہوئے. بہت زیادہ لوگوں کو پریس کلب کے سامنے سے گرفتار کیا اور بعد میں جا کر رہا بھی کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو تحفظ دینے کے بجائے، وہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے تھے، پولیس ان کو تحفظ دیتی اور ان کو احتجاج کا حق دیتی ریکارڈ کروانے کا. یہ ضرور ہوتا کہ جی دوسرا جو فریق ہے، وہ جو مذہبی تنظیم ہے، ان سے خطرات ہیں تو آپ ذرا اپنے آپ کو ادھر محدود کر لیتے تو وہ ہو جاتا. لیکن تشدد ہوا. ادھر کیا ہوا دوسری طرف؟ میں نے پتہ کیا کراچی میں کچھ صحافی دوستوں سے، انہوں نے بتایا کہ وہ جو دوسرا، یہ تو پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، مارے شارے کھا کے چلے گئے اور پولیس نے رہا بھی کر دیے کچھ. دوسری طرف بھی گرفتاریاں ہوئی اور انہوں نے گاڑیوں کو آگے لگانا شروع کر دی. کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے پتہ نہیں شہر کے حالات اب اس وقت کیا ہوں گے، لیکن یہ صورتحال شہر میں کر دی گئی ہے. تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو پرامن رہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے. وہ لوگ جو تشدد پر دھمکیاں دیتے ہیں، لوگوں کو تشدد کے لیے اکساتے ہیں، ان کے خلاف وہ ایکشن لینا چاہیے. لیکن بہرحال اب وہاں پر صورتحال ابھی تک تو جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے مختلف جو علاقے ہیں پریس کلب کے آس پاس اور دوسرے، وہاں پر کچھ کشیدہ صورتحال ضرور ہے. لیکن یہ اس میں سندھ حکومت کو، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر آ کر جب کراچی پولیس کے پاس ان کی جمہوریت کے معاملات آ جاتے تو یوں لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب بھی ناکام ہو گئے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو بھی ناکام ہو گئے. تو ان کو بہرحال کراچی پولیس پر بھی جمہوریت کا اصول نافذ کرنا ہوگا کہ کس کو روکنا ہے اور کس کو احتجاج کی اجازت دینی ہے. اب ایک اور ریزن جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی ملک میں، کیونکہ میں سن رہا تھا جاوید عالم اوڈو صاحب سٹی پولیس چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ 15 اور 16 تاریخ کو اکتوبر کو SCO ہو رہی ہے تو ہم نے کسی کو کسی قسم کا احتجاج کرنے نہیں دینا، حالات خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے یہ بھی. لیکن پرامن لوگوں کو، جو لوگ آ کر دھرنا نہیں دے رہے تھے، جو لوگ اپنا ایک مطالبہ لے کر آ رہے تھے، ان کو احتجاج کرنے دیتے. جو حالات خراب کرنے کے لیے نکل رہے تھے ان کو روکیں. وہ تو ہر صورت حالات خراب کرتے ہیں. تو اس تناظر میں جب میں نے پتہ کیا کہ یہ کراچی تک SCO کا جو ہے وہ کیوں، مطلب کراچی میں بھی SCO کے اثرات، کراچی میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا، SCO ہو رہی ہوگی کچھ 1400-1500 کلومیٹر دور اسلام آباد میں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو پھر کہا گیا کہ نہیں، پورے ملک میں ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. خفیہ آرڈر ہوتا ہے نا، پورے ملک میں کہ الرٹ ہوگا. کسی شہر میں کسی قسم کا کوئی احتجاج، ایسا احتجاج جس سے حالات خراب ہوں، 14 اور 15 کو، 16 کو اور 17 کو ہونے نہیں دیا جانا چاہیے. بالکل نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی میں بھی یہ کیا گیا. لیکن بہرحال آج تو 13 تھی، اتوار کا دن جو ہے وہ چنا تھا رواداری تحریک نے کہ شہر میں، تاکہ کوئی لوگوں کی زندگی بھی ڈسٹرب نہ ہو، چھٹی کا دن ہے، پرسکون ہوتا ہے شہر. اس طرح اگر ہم عام دنوں پر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پر پھنس جاتے ہیں. تو انہوں نے چنا بھی اتوار کو تھا. لیکن بہرحال تو یہ ہائی الرٹ ہے کہا جا رہا ہے ملک میں، اور اس ہائی الرٹ کی وجہ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا لوگوں کو. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تحریک انصاف، ابھی میں دیکھ رہا تھا اپنا اسد کیسر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے فون پہ رابطہ کیا ہے اور مولانا نے ان کو اپیل کی ہے کہ جی آپ 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے وہ کال آف کر لیں، وہ واپس لے لیں وہ کال. تو کہہ رہے میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ جی عمران خان سے ملاقات حکومت اگر کروا دے، وکیل کی، ڈاکٹر کی یا ان کی بہن کی، ہمیں ان کی خیریت پتہ چل جائے تو ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہی حرکت انہوں نے 4 اکتوبر کو کی تھی. مولانا صاحب نے ملاقات میں ان کو کہا تھا اور پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ آپ 4 اکتوبر کا احتجاج نہ کریں، مؤخر کر دیں، ابھی اچھا نہیں ہے، آپ اپنا بعد میں کر لیجئے گا، SCO کے بعد کر لیجئے گا. اور پھر ساتھ ہی مولانا صاحب نے کہا حکومت کو کہ آپ بھی آئینی ترمیم SCO کے بعد لے جائیں، یا 27 کے بعد لے جائیں، چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد. تو حکومت نے تو مولانا کی ایک طرح سے بات مان لی، حکومت مجبور تھی، نمبر نہیں تھا، جو بھی تھا، لیکن آئینی ترمیم تو SCO کے بعد ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. PTI والوں نے وہ پتھر چاٹ کے دیکھ لیا، ڈنڈے کھا کے دیکھ لیے، اپنی جو ہے نا وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پت گوا کے، اپنی کریڈیبلٹی جو ہے، ساکھ وہ
ایکسپوز کروا کے بیٹھے کہ جی ہم تو بہت بڑا احتجاج کر سکتے ہیں، ہم تو لوگوں کو لا کر اسلام آباد میں بیٹھ سکتے ہیں، حکومت کو گرا سکتے ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ ڈھکوسلا وہ بے نقاب ہو گیا ان کا۔ تو اب پھر وہ وہی حرکت کر رہے ہیں۔ جب کوئی سیاح آدمی آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس کو عزت دے دیتے ہیں کہ یار مولانا صاحب نے ہمیں کہا ہے بھائی ہم حکومت کی ایک نہ مانتے۔ مولانا صاحب کیونکہ وہ بھی اپوزیشن میں ہیں اور ایک باوقار سیاستدان ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ملک کی خاطر آپ احتجاج روک لو، نہ کرو۔ ہم مولانا صاحب کے کہنے پر، ہمارے لیڈر کی زندگی کو خطرات ہے، سب کچھ ہے، مولانا صاحب کے کہنے پر ہم نہیں کر رہے کچھ، تو کر لیتے، عزت بھی بچ جاتی، بھرم بھی رہ جاتے۔ اب بھرم ٹوٹیں گے 15 کو، بہت کچھ اور بھی ٹوٹ سکتا ہے، بھرم ضرور ٹوٹے گا کہ لوگ آتے ہیں نہیں آتے۔ مطلب وہ بھگوڑا مراد سعید جو ہے وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پہنچو ڈی چوک پر۔ بھائی ڈی چوک پر بیٹھنے سے عمران خان کو رہائی نہیں ملنی، کوئی اور طریقہ، کوئی سیاسی انداز ڈھونڈو۔ یہ جو دھمکیاں زبردوست، اس سے یہ نہیں ہوتے کام کہ نا، ہٹ دھرمی اور مزاحمت میں بہت فرق ہوتا ہے، تصادم اور مزاحمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تصادم طاقتور سے کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، مزاحمت کرو گے سیاسی حکمت کے ساتھ تو طاقتور چت ہو جاتا ہے، اور پاکستان کی عوام نے اسی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو کئی بار چت کیا ہے۔ اب جی دوسرا جو معاملہ ہے الرٹ والا بھی میں نے بتا دیا، اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز تیزی کے ساتھ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ ابھی لوگوں کو ذرا ایک کیا ہوتا ہے امید پیدا ہوئی تھی لوگوں میں کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ ختم کر دیے گئے ہیں، اور کچھ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر تو امید کہ شاید بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں۔ مگر آج جو خبر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باعث 16 اکتوبر سے پاکستان میں، یعنی 15 اکتوبر سے ویسے ہونا چاہیے، 10 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، یکمشت 10 روپے۔ پیٹرول کی قیمت 3 روپے 95 پیسے تک بڑھ سکتی ہے، اور اس طرح باقی جو مصنوعات ہیں، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 26 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان ہے۔ اور عالمی منڈی میں عرب لائٹ خام تیل کی قیمت جو ہے وہ 79.2727 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ کوئی اتنی قیمت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت، لیکن ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمت تھوڑی سی بڑھتی ہے اور یہاں ہم ڈبل کر دیتے ہیں، اور جب عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمت گرتی ہے یہاں ہم وہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچاتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں IMF نے کہا ہوا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ ریلیف لوگوں تک نہیں پہنچانا۔ ایک اور چیز آج خبر آئی ہے کہ لاہور میں گھی کی قیمت جو ہے، یعنی کوکنگ آئل کی قیمت، وہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور وہ کوئی 50 روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہوئی ہے۔ میں نے ایک اور چیز جو بھول گیا تھا شروع میں، جو معاملہ تھا کراچی والا، اس میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر، تو پیپلز پارٹی کے جیالے بھی، رب نواز بلوچ صاحب بہت ایکٹیوسٹ، بڑے ایکٹیوسٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، سوشل میڈیا کے، وہ بھی کراچی پولیس کے اس عمل کی مذمت کر رہے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ کراچی پولیس بدماشی کر رہی ہے، اور یہ کبھی بھی جو ہے اس جمہوریت کے اصولوں کے تحت نہیں چلتی۔ تو بلوچ صاحب، جمہوریت کے اصول تو پولیس کو سکھانے پڑیں گے نا، پھر پولیس تو جمہوریت کے اصولوں کے اوپر نہیں چلتی۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ سے پولیس، ظاہر ہے پولیس تو حکومت کی پالیسی کے اوپر چلتی ہے نا، تو پولیس کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے یہ اچھی چیز ہے کہ رب نواز بلوچ یا دوسرے پیپلز پارٹی کے جالے جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہی رویہ ہونا چاہیے پولیٹیکل ورکرز کا، ورنہ جو ڈنڈا آج رواداری تحریک پر چل رہا ہے، پولیس کل یہی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چلائے گی، اور پھر اس میں جالے بھی رگڑے جائیں گے، اس میں پی ٹی آئی والے بھی رگڑے جائیں گے، مسلم لیگ نون والے بھی رگڑے جائیں گے، جہاں جہاں ان کی حکومت ہوگی پھر اپنی پولیس ان کو بھی اچھی خاصی چترول کرے گی۔ تو پولیٹیکل ورکر کو کم از کم کسی قسم کے اس طرح کے تشدد کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔